اس پہ ذرا اپنی سلیس زبان میں جو میں سمجھ پائی ہوں بجٹ کو، اس کے متعلق کچھ اپنے تجاویز اور اپنے تحفظات بیان کرنا چاہتی ہوں۔ یہاں پر جو میں نے دیکھا وہ یہ ہے کہ ہر کوئی اس طرف سے لوگ بجٹ کی بڑی تعریف کرتے ہیں، اور تعریف کرتے کے ساتھ ہی اس کے اندر دوسرے سانس میں اس کے لوپ ہولز بھی نکالنے شروع کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر تجاویز بھی پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو بجٹ ہے یہ عوام کے ایکسپیکٹیشنز کے قریب بالکل بھی نہیں ہے۔ اس حکومت کا بیانیہ تھا کہ مہنگائی کم کریں گے، اور پھر ہر دفعہ یہی سننے میں آتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی وجہ سے یہ جو ہے حالات وہ ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے جو اپنے تحفظات ہیں، تجاویز ہیں اور اعتراضات ہیں وہ آپ ضرور کریں، مگر گریبان کھول کے بھی بندہ دیکھ لیتا ہے۔ اگر پی ٹی آئی نے اتنا سب کچھ برا کیا تو آپ کی جو معیشت کی جو بھی کارکردگی ان 14 ماہ پہ ہوئی وہ آپ نے اس کو حاصل کیا۔ ہم جب دیکھتے ہیں ان کے جو اکنامک سروے ہے تو اس میں ہر شعبے سے جن چیزوں پہ ہم اگر نظر دورائیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ناکامیابی ہوئی ہے، ہر جگہ کراس لگا ہے، اور اس اکنامک سروے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پورا کا پورا لال ہے۔ دیٹ مینس دے ہیو فیلڈ ان آل دوز ہدف جو انہوں نے بیان کیے تھے کہ وہ اس کو حاصل کریں گے، وہ اس کو حاصل کرنے میں ناکامیاب ہوئے ہیں۔ بڑا فخر ہے اور بہت زیادہ اس پہ پروپیگنڈا ہے کہ آئی ایم ایف کی تجاویز، خواہشات، ان کی شرائطیں اور اس فریم ورک کے تحت یہ بجٹ بنایا گیا ہے۔ پھر بھی بو آتی ہے کہ اس حکومت کو یقین نہیں ہے، وہ پر امید نہیں ہے کہ انہیں یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ملے گا کہ نہیں۔ سب سے زیادہ جو میں کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ 2021 کے بجٹ میں نیشنل اسمبلی میں کہا گیا تھا کہ عوام کی جیب خالی ہے تو بجٹ جعلی ہے۔ آج تو جیب بھی خالی اور خزانہ بھی خالی، تو یہ بجٹ پھر کیسے ہو گیا؟ وزیر خزانہ نے بجٹ پڑھنا تھا تو اعداد و شمار کا آ کے بتا دیا۔ میرے حساب سے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اٹس لائک اے فوٹو شوٹ اور انسٹاگرام بجٹ، اس لیے کہ ڈالر تو ہر روز بڑھ رہا ہے اور جو فگرز دیے گئے ہیں وہ کہاں کو جائیں گے؟ عوام کو یہ نمبروں کا گورا دھندا سمجھ نہیں آتا۔ وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس بجٹ میں ان کے لیے کیا فائدہ ہے، کیا ان کو مہنگائی میں کمی مل رہی ہے۔ بدقسمتی سے عوام کے لیے یہ سب کچھ تو نظر نہیں آ رہا اس بجٹ میں۔ فائنانس منسٹر نے اگلی مالی سال کے ٹارگٹس بھی بتا دیے ہیں۔ ٹیکس وصولی کا ہدف جو آدھے سے زیادہ قرض اور سود کی ادائیگی میں چلا جائے گا۔ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جی ٹی پی کا ہدف 3.5 کا رکھا گیا ہے۔ مہنگائی کو کم کر کے 21% رکھا گیا ہے۔ برآمد کا ہدف 30 ارب ہے اور بہت سارے فگرز اور ٹارگٹس شامل ہیں۔ کیا یہ ٹارگٹس وصول کر سکے گی یہ حکومت؟ یہ بھی بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ گزرے سال میں جو ٹارگٹس رکھے گئے تھے اس کی وصولی میں کتنی کامیابی ہوئی وہ ہم سب کو پتہ ہے، اور وہ ہمیں کیوں کر پتہ ہے کہ انہی کا شائع کردہ پرنٹ کردہ اکنامک سروے آیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ
معیشی میدان میں اپنا کوئی بھی ہدف پورا نہ کر سکی۔ حکومت GDP حاصل کرنے میں ناکامیاب، مہنگائی کم کرنے میں فیل، برآمدات بڑھانے میں فیل، ڈالر پہ قابو کرنے میں فیل، ترقی کا ہدف حاصل کرنے میں فیل، ٹیکس کلیکشن کا ہدف حاصل کرنے میں فیل، ریمیٹنسز بڑھانے میں فیل۔ گویا حکومت کی کارکردگی رپورٹ لال ہے، پوری کی پوری لال ہے۔ حکومت کو سب سے بڑی ناکامی مہنگائی اور ڈالر کی روک تھام میں رہا۔ اب ایسا ہے، اس صورتحال کے بعد پاکستان ساؤتھ ایشیا کا مہنگا ترین ملک بن چکا ہے۔ مجھے تو یہ اکنامک سروے جو ہے یہ حکومت کے خلاف اپنا ہی چارج شیٹ نظر آتا ہے۔ یہاں پہ بہت عالم لوگ ہیں، اکنامکس کو بہت اچھے سے جانتے ہیں اور ان کی بہت اکانومسٹ کی بہت اچھا اعلیٰ رائے ہیں، مگر میں ایک عام گھریلو خاتون یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ بجٹ کی رقم جب تمام صوبوں میں تقسیم ہو جائے گی تو اس کے بعد 6,887 ارب روپے بچتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ وفاق میں سود کی مد میں ادائیگی کرنی ہوگی 7,300 ارب۔ اس کا مطلب یہ ہوا وفاق کا سارا پیسہ سود میں ہی چلا جائے گا، تو پھر ہو گئی وفاق کی جیب خالی۔ اخراجات بتا دیے گئے، مگر یہ سارے اخراجات ہمیں خالی جیب سے ادا کرنے ہوں گے۔ بجٹ تو آ گیا مگر ریلیف نہیں ملا۔ پرائیویٹ پینشن بڑھا دی گئی ہے لوگوں کی، اور اس میں اگر دیکھا جائے تو پورے پاکستان کی جو عوام ہے 9% جو ہے وہ لوگ سیلریڈ لوگ ہیں، باقی لوگ جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں۔ ان کے لیے کیا ہے، کیا سوچا؟ تو لگتا تو یہی ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے، پرائیویٹ سیکٹر کو اگنور کرنے کی وجہ سے نوکریاں ختم ہو جائیں گی، بے روزگاریاں بڑھ جائیں گی، حکومت نوٹ چھاپے گی، روپے کی ویلیو کم ہو جائے گی، انفلیشن مزید نظر آ رہا ہے۔ بجٹ تو آ گیا ہے مگر ریلیف نہیں مل سکا، عوام کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ آج کی زندگی میں زندگی گزارنا عذاب سے کم نہیں، نہ ذریعہ ہے نہ وسائل ہے، اس بجٹ کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس عام انسان کے لیے اگر کوئی چیز معنی رکھتی ہے تو وہ ہے کہ اس کا چولہا کیسے جلے گا، اس کے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا۔ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد رل گئے ہیں۔ آئیے بجٹ کو ہم ایک آسان زبان میں سمجھتے ہیں۔ اگر ہم 1,000 کو 1 ارب کی جگہ رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ 1 جولائی 2023 سے 30 جون 2024 تک پاکستان کا کل خرچہ 14,460 روپے کا ہوگا، جبکہ آمدنی 7,536 روپے کی ہوگی۔ 14,460 سے 7,536 نکال دیں تو باقی 6,924 روپے بنتے ہیں، یعنی یہ 6,924 روپے خسارے کا بجٹ ہے۔ یہ ہماری تاریخ میں ایک ریکارڈ خسارہ بجٹ ہے۔ 6,925 روپے خرچ کہاں کرنے ہیں یہ تو فیصلہ ہو گیا ہے، لیکن یہ 6,924 روپے آئیں گے کہاں سے؟ یہ بڑا لمحہ فکر ہے۔ مانے پھر ہم قرض کے لے کر پورے کریں گے۔ کنکلوڈ کریں سینیٹر صاحبہ پلیز۔ سر میرے ابھی مجھے ٹائم دے، میں تھوڑا سا بولنا چاہتی ہوں۔ کنکلوڈ کریں پلیز۔ جی ابھی کرتی ہوں۔ آپ آ جائیں کہ ہماری اصل اور ذاتی آمدن جو 7,536 روپے ہو گئی ہے اس کو کیسے خرچ کرنے کا پلان ہے۔ 7,330 روپے تو سابقہ قرضوں کی واپسی میں چلے جائیں گے، باقی بچے 233 روپے۔ یہ اصل میں 14,460 روپے کا نہیں بلکہ 233 روپے کا بجٹ ہے، جس میں دفاعی اخراجات، تعلیم، صحت، تنخواہیں، بیس لیپ ٹاپ اسکالرشپ اور
دیگر فلاحی منصوبے بھی ان پیسوں میں پورے ہوتے ہیں۔ 2033 ہماری ذاتی ہیں، باقی سارے پیسے کسی اور کے ہوں گے۔ کچھ IMF انکل باہر سے بھیجیں گے، کچھ کمرشل بینکس والے چاچے ادھار لیں گے، چائنا، UAE اور سعودی والے کزنز بھی کچھ سے امیدیں ہیں۔ اگر وہ دے دیں تو ان کا بھلا ہے، اور نہ دیں گے تو ہماری طرف سے کوئی شکوہ اس لیے نہیں ہوگا کہ سیانے کہہ چکے ہیں بیگرز آر ناٹ چوزرز۔ تھینک یو جی۔ میں جی سر مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں پلیز۔ آخری بات سینیٹر صاحبہ پلیز میں کنکلوڈ تھوڑی کریں۔ سی آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، چونکہ میرا تعلق اسلام آباد سے ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اسلام آباد میں یہ میری تجویز ہے کہ ہمارے یہاں پرائیویٹ سیکٹر میں جو یونیورسٹیز بنتی ہیں ان کو جس کا نام ہے انکریج کیا جائے۔ اس عمل سے ہماری جو بے روزگاری ہے، جتنے جو ہماری یوتھ ہے جو پڑھی لکھی ہے اور ان کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، تو یہ بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی گرانٹس HEC والوں کو دیے جاتے ہیں ان میں اضافہ کیا جائے، تاکہ جتنے بھی PhD لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ ملک میں کریں اور ملک ہی میں رہ کے ملک کی خدمت حاصل کریں، اور ان تمام یونیورسٹیز میں جہاں جس شعبے سے وہ PhD کرتے ہیں وہ اس میں اپنے کچھ نہ کچھ کر سکیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو صحت کا حساب کتاب ہے، ہم نے کل ہیلتھ ہماری کمیٹی گئی تھی کل، تو ہم نے دیکھا کہ جو فیڈرل جنرل ہاسپٹل ہے بنی گالہ میں NIH کے پاس، اس ہسپتال کا بہت برا حال ہے، ان دا سینس ہے بلڈنگ سب، وہاں کے جو حالات ہیں وہ اتنے برے ہیں کہ وہاں سفوکیشن ہے، وی کوڈ ناٹ ایون بریتھ، اٹ واز سو بیڈ۔ اینڈ دا ادر تھنگ از دس کہ جتنے بھی ہمارے ہسپتال ہیں اسپیشلی مدر چائلڈ ہاسپٹلس، ان کے اوپر ترجیح دینی چاہیے۔ اسلام آباد ایک ماؤنٹینیس، اس کی ٹپوگرافی جو ہے ماؤنٹینیس ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو یونین کاؤنسل جتنے بھی ماؤنٹنس کے اوپر ہیں، جو بھی ہمارے اربن رورل ایریاز میں ہیں، ادھر کوئی BHUs جو جتنے بھی بنے گئے وہ ابھی تک پورے مکمل نہیں ہوئے۔ تعلیم اور ہیلتھ، چاہے کوئی بھی گورنمنٹ آئے، اس کو اس پہ پہلی پرائیورٹی دینی چاہیے، اور جو سابقہ حکومتیں آتی ہیں ان کے جو پلانز ہیں اس کو نہیں روکنا چاہیے جو کہ ہوا ہے۔ میری بس آپ سے یہی گزارش ہے، جیسے کہ سب نے کہا کہ ان پلندوں یہ جو ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں ان میں جو لکھ دیا گیا ہے، جو چھپ گیا ہے وہی رہے گا، چاہے ہم یہاں آ کے کتنا ہی آپ لوگوں سے اپنی گزارشات، اپنی تجاویز آپ سے پیش کریں، مگر اس میں کبھی بھی ایک ہنسا بھی نہیں ہلنے کا۔ مگر یہاں میں چاہتی ہوں کہ پلیز تعلیم، صحت کو پرائیورٹی دیں، بے روزگاری کو پرائیورٹی دیں، اور جتنے بھی ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے جو بھی ادارے ہیں ان کو ہم ایکسپینڈ کریں۔ اور سب سے پہلے جی سر، پینشن اور تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں، تنخواہیں سیلریڈ لوگوں کی بڑھائی گئی ہیں، مگر یاد رکھیں کہ ہمیں خوش کر دیا گیا ہے کہ ہمیں اتنے پرسنٹ مل گیا۔ ہم جتنے بھی سیلریڈ لوگ ہیں، گورنمنٹ سرونٹ ہیں، ہماری سورس ہمارا انکم ٹیکس سورس سے کٹا جاتا ہے۔ آپ نے ہماری پرسنٹیج بڑھا دی ہے تو اسی طرح ٹیکس کا سلیب بھی بڑھا دیا ہے، تو اٹ کمز ٹو زیرو۔ سو پلیز اس طرح کی بات نہ کریں۔ تھینک یو جی۔